ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے یہاں پر کہ جو حماس نے اٹیک کیا، نیائی صاحب کی ایک یہاں پر رائے تھی کہ فلسطینیوں کے پاس دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، تو جو سعودیہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں تھا، آہستہ آہستہ اسلامی ممالک کے اوپر اس کا اثر ہونا تھا، تو یہ ایک طرح سے حماس یا فلسطینیوں کے لیے اس کو فتح کہا جا سکتا ہے، فتح نہیں تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انہوں نے کچھ حاصل کیا اپنے لیے۔ اعزاز، کیا یہ کہنا ابھی درست ہوگا یا آپ کے خیال میں قبل از وقت ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کاسٹ بینیفٹ کا انالیسس کیا جائے تو بہت ساری جانیں اس میں ضائع ہوئی ہیں، اور اس میں جانیں اسرائیل کی طرف بھی ضائع ہوئی ہیں، انوسنٹ جانیں ادھر بھی تھیں اور انوسنٹ جانیں ادھر بھی تھیں۔ تو اگر جو بے گناہ اور نہتے لوگ مارے گئے ہیں، فلسطین میں مارے گئے ہیں یا اس طرف بھی مارے گئے ہیں، تو ان کا کاسٹ بینیفٹ دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ خیال کرنا کہ جی اس سے بڑے کو مفادات حاصل کر لیے گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مفادات حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ابھی ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی جو ادارے ہیں وہ غیر مؤثر کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ورلڈ پاورز، وہ والی پاورز جن کے پاس پیسے ہیں، معیشت جو اچھی ہے، ٹیکنالوجی ہے، جن دنیا پر حکمرانی ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کیا ہوا ہے، وہ بڑی جو ادارے ہیں ان کو بے بس کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے اسی سانس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے، ایک چنگاری اٹھی۔ دیکھیں کاسٹ کیا دیا آپ نے؟ نہتے بے گناہ لوگوں کی لاشیں، جو لوگ مرے ہیں وہ ان لوگوں کی کیا کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ صرف ایک بات ضرور آپ نے حاصل کی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ باتیں اٹھائی ہیں، جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اس کانفلکٹ کو اپنے اینگل سے پیش کیا ہے، اور جو مغربی ممالک کا میڈیا ہے اس نے اس کانفلکٹ کو اپنے اینگل سے پیش کیا ہے۔ تو اس کو انڈیپینڈنٹلی تو میڈیا میں بھی نہیں اٹھایا جا سکا، نہ مسلم ممالک میں اس معاملے کو میڈیا نے انڈیپینڈنٹلی دیکھا ہے، نہ انٹرنیشنلی اس کو دیکھا گیا ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بڑی جذباتی گفتگو ہے کہ دیکھیں جی ہم نے معاملہ اٹھا لیا۔ اصل بات کیا ہے کہ کیا اس تنازع کے بعد OIC اٹھ کے آ گئی اور آ کے اس نے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم مسلم ممالک اپنے تہی نہیں، لیکن کوئی بڑی پاور کو گیج کیوں نہیں کر پائے؟ جیسے چائنا، رشیا، ان لوگوں کو اس طرح سے اپنی سپورٹ میں کیوں نہیں کھڑا کر پائے جیسے امریکہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب چھوٹے لیول پر اس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے اپنے سیاسی مفادات کو آگے لانے کے لیے، تو اس وقت میرا جہاں تک خیال ہے جو انٹرنیشنل سینیریو ہے یا ڈپلومیسی کے جو حقائق ہیں ان سے اکثر اس طرح کے لوگوں کو آگہی نہیں ہوتی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ایک کانفلکٹ کھڑا کر کے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ایشوز کو آگے لے آئیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسے جو وائلنس کو استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ یہ بات نہیں جان پاتے کہ جب بھی وائلنس ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو تو بین الاقوامی قوتیں اس میں اپنے مفادات کو استعمال کرتی ہیں، اپنے مفادات لے کر کودتی ہیں اور اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتی ہیں۔